السلام علیکم ناظرین، پروگرام پن پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں جاوید کمینا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کی معروف کاروباری شخصیت اور کریٹو سنیکس کے سی او جمیل احمد صاحب۔ ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ سیلز مین سے لے کے سی او تک کا سفر کیسے طے کیا اور کون سے ایسے مراحل تھے جن سے ان کو گزر کر ایک اچھے بزنس مین کے طور پر ابھر کے سامنے آنا پڑا۔ جی السلام علیکم جمیل صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، اللہ پاک کا شکر ہے، ماشاء اللہ بہترین۔ اپنے ماضی کے بارے میں بتائیے گا کہ جیسے میرے علم میں آیا کہ آپ کسی کمپنی میں سیلز کی جاب کرتے تھے، پھر وہاں سے آپ نے یہ بزنس میں کیسے آئے، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کن مراحل سے گزرنا پڑا، اور اس کے بعد ایک اچھا بزنس مین جب بنے ہیں تو اس کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے، ذرا باری باری بتائیے گا ہمیں۔ بیسک ہماری نا جوائنٹ فیملی تھی، تو ہم 4 کزن تھے، اکٹھے ہم لوگ رہتے ہوتے تھے۔ تو ان میں نارمل سا اسٹوڈنٹ تھا، ایک مطلب کم پڑھنا لکھنے والا، باقی 3 ٹھیک تھے پڑھائی میں۔ تو ہر بندے کی کسی کی فرسٹ پوزیشن آ رہی ہے، میں بڑی مشکل سے پاس ہونا ہے میں نے، اور اس کو مطلب پھر گھر والوں سے بےعزتی بھی کرانی۔ تو مطلب ان دی شارٹ کہ مجھے پڑھائی میں اتنا شوق نہیں تھا۔ ایوریج اسٹوڈنٹ تھے آپ؟ ہاں جی، ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، مطلب پاس میں ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارے نیبرز تھے کچھ، ان کی تھی کمپنی مارکیٹنگ کی کوئی، تو انہوں نے مجھے آفر دی کہ ہمارے پاس کوئی ویکینسی ہے۔ اس ٹائم ہماری چھٹیاں تھیں، کوئی پیپرز ہوئے تھے اسکول میں، تو چھٹیاں ہو گئیں۔ تو میں نے سوچا کہ یار چلیں، فارغ بھی ہیں تو کوئی جاب بھی ساتھ کر لیں۔ تو میں نے وہاں پہ، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں، ایک لوڈنگ کی جگہ ہے خالی، 1200 روپے میری سیلری تھی اس ٹائم۔ اچھا، ایز اے لوڈر آپ نے جاب سٹارٹ کی ہے؟ ایز اے لوڈر میں نے جاب سٹارٹ کیا، 1200 روپے سیلری تھی میری۔ یہ کس سن کی بات ہے جب 1200 سیلری تھی آپ کی؟ یہ تقریباً ہے 2002 کی بات ہے۔ 2002 میں مجھے انہوں نے ہائر کیا، میں نے صبح جانا اور شام تک ورکنگ کرنی، اور گرمی ہوتی تھی تو اس ٹائم ہمیں سوزوکی میں پیچھے بٹھایا ہوتا تھا انہوں نے کہ آپ لوگ پیچھے بیٹھیں، آگے ایک ڈرائیور تھا، ایک سیلز مین تھا، اور ایک لوڈر مین تھا، اور ایک اور تھے۔ دن میں ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھتے تھے، ہم مطلب بری ہماری حالت ہوتی تھی بھوک سے، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کیا کریں کیا نہیں کریں۔ مطلب میں نے کیریئر میں نے بڑی مشکل اپنا سٹارٹ کیا اس ٹائم۔ تو اس کے بعد آج میں یہاں پہ ہوں، تو باقی بیچ کی سٹوری میں آپ کو ساتھ ساتھ اس میں انشاءاللہ بریف کریں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ہائر کیا، میں نے 2 مہینے وہاں جاب کی، 2 مہینے مجھے 1200 روپے سیلری ملی۔ تو چھٹیاں ہوتی ہیں 3 مہینوں کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار، بیچ میں والد صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ اپنا نیکسٹ یہ اس کا جو ہے بی اے میں اپنے ایڈمیشن لینا، تو اس کی تیاری بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ کریں، تو ساتھ ساتھ جاب بھی کریں۔ تو میں بیچ میں مطلب کبھی وہ ٹیوشن سینٹر تھا، میں نے جلدی جانا ہوتا تھا، شام کو 3 بجے میری کلاس سٹارٹ ہوتی تھی۔ تو میں بات کی اپنے آنر کی جہاں میں جاب کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا بھائی ایسے نہیں ہوگا، آپ یا پڑھ لیں یا جاب کر لینا۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں نے گھر مشورہ کیا، میں نے کہا ابو میں نے نہیں پڑھنا، میرے دل نہیں لگتا پڑھائی میں، تو مجھے آپ نا جاب کرنے دیں۔ والد صاحب نے بڑی لڑائی کی میرے ساتھ کہ نہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ میں نے لڑ لوڑ کے آخر نا جاب مطلب وہ اسٹڈی چھوڑ دی۔ تو پرائیویٹ بھی میں نے علامہ اقبال یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، وہاں سے میں نے گریجویشن کی اور ساتھ ساتھ جاب کرتا رہا۔ لوڈر سے انہوں نے میری ورکنگ دیکھ کی، انہوں نے مجھے سیلز مین بنایا۔ سیلز مین سے پھر انہوں نے مجھے کچھ کاسمیٹکس کی آئٹم تھی کہ یہ بیچ کے آؤ۔ کاسمیٹکس آپ کو پتہ ہے کیش پہ بیچنا مشکل ہے، میں نے وہ کیش پہ مارکیٹ میں بیچی، بڑے امپریس ہوئے میرے سے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آرڈر ٹیکر بن جائیں، ایک بائک ارینج کریں۔ فیملی ہماری غریب سی تھی، تو میں نے بائک ارینج کیا اپنی امی سے لڑ کے۔ امی تو بائک کے خلاف تھی، پتہ ہے آج کل جو جنریشن ہے بائک کیسے چلاتی ہے۔ تو میرے والدین کے مائنڈ میں یہی تھا کہ یہ بائک اچھی نہیں چلائے گا، ویلنگ کرے گا، اسپیڈیں مارے گا۔ مطلب ہر پیرنٹس کو اپنی اولاد کی خوشی اور زندگی ان کی پیاری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے لڑ جھگڑ کے بائک لیا۔ وہاں سے میرا کیریئر سٹارٹ ہو گیا آرڈر بکر سے۔ تو وہاں سے پنڈی اسلام آباد میں کرتا تھا، کبھی ٹیکسلا مجھے بھیج رہے ہیں کمپنی والے، کبھی اسلام آباد۔ تو وہاں سے کرتے کرتے 5 سال میں نے اس کمپنی میں جاب کی۔ اس کے بعد میری پروموشن ہوئی، میں آرڈر ٹیکر سے سیل آفیسر بن گیا اسلام آباد کا۔ تو اس کے بعد پھر وہ سال ہی کمپنی چلی، کوئی کمپنی کرائسس میں آ گئی، وہ کمپنی بند ہو گئی۔ تو میں نے پھر کہ مجھے تو اب ایکسپیرینس ہو گیا ہے مارکیٹنگ کا، تو میں اب اپنا کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہوں۔
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایسا کریں, کوئی کمپنی کھول لیتے ہیں سنیکس کی. اچھا، اس سے پہلے کچھ اسنیکس کا آپ کو آئیڈیا تھا کہ یہ ہوتی کیا بلا ہے؟ بیسک میں جس کمپنی میں جاب کر رہا تھا وہ سنیکس کی کمپنی تھی, گولڈن چپس نام تھا, لاہور کی کمپنی تھی. اس میں میں نے کافی عرصہ جاب کیا, تو مجھے سنیکس سیل کرنے کا ایشو نہیں تھا. پروڈکشن کا مجھے ایکسپیرینس نہیں تھا, لیکن نیٹ سے آئیڈیاز لیے میں نے. اچھا، آپ نے یعنی کہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور مینوفیکچرنگ سٹارٹ کرنی ہے جس کا آپ کو ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, اور آپ نے وہ نیٹ سے آئیڈیاز لیے. ناظرین، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر تھوڑی سی جمیل صاحب کی طرح محنت اور ریسرچ کی جائے تو آپ کچھ چیزیں ایسی نکال سکتے ہیں جو آپ کے مستقبل کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, ذرا سنتے ہیں جی, بتائیے گا. تو والد صاحب نے کہا کہ کوئی کمپنی لگاتے ہیں. میں نے اسٹارٹ میں یہ کیا, ہم نے ادھر لاہور کی ایک کمپنی ہے, وہاں سے ہم نے پیکنگ مشینس 2 پرچیز کر لی. کوئی 3 لاکھ روپے کی میں نے مشینس لی. تھوڑا سا ہماری فیملی بھی اتنی مطلب نہیں تھی امیر کے یکدم ہم کروڑوں روپے انویسٹمنٹ کرتے. مجھے میرے والد صاحب نے 5 لاکھ روپے دیا, بیٹا یہ پیسے ہیں, اسے یوٹیلائز کرو. اور ایک گاڑی تھی میرے پاس, میں نے وہ گاڑی سیل کی, میں دوبارہ بائک پہ آ گیا. تو اس کے بعد پھر میں نے وہ مشینز پرچیز کی. ہمارا تھا ہم لیتے تھے باہر سے چیزیں, انہیں ایک دن پیک کرتا تھا میں, اور ایک لڑکا تھا میرے ساتھ ہیلپر, اسے پیک کرتے تھے, اگلے دن میں خود بائک پہ رکھ کے سیل کر کے آتا تھا. یعنی کہ آج آپ نے اس کی تیاری کی, پروڈکشن کی, اور کل خود ہی سیل کرنے بھی نکل جاتے تھے. جی, ایک دن پہلے ہم اس کی پیکنگ کرتے تھے, باہر سے سنیکس پرچیز کر کے بلک کوانٹٹی میں اسے پیک کیا پیکنگ مشین پہ, میں نے اور ایک جو میرا ہیلپر تھا. تو اگلے دن ہم مارکیٹ میں خود سیل کر کے آتا تھا, کیونکہ پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں نے 7-8 سال ورک کی ہوئی تھی, تو مجھے مطلب اس کا آئیڈیا تھا کہ مارکیٹ میں کام کیسے کرنا ہے. تو وہ ایسے کرتے کرتے مارکیٹ سے ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی. تو میں نے اپنے فادر سے کہا کہ میں نے اب اس کا ہم مینوفیکچرنگ کا پلان لگاتے ہیں خود. تو میرا ایک دوست ہے, اللہ پاک اسے جنت میں جگہ دے, جمشید, وہ بیچارہ فوت ہو چکا ہے. اس سے ہم نے 2013 میں پلان لیا تھا کوئی 2 لاکھ کچھ کا, اور ہم نے اسے 2 سالوں میں پیسے دیے تھے 20-20 ہزار روپیہ کر کے, کیونکہ پیسے تو ہے نہیں تھے ہمارے پاس. تو میں نے اسے قسطوں میں کر کے پیسے دیے. پھر وہ ایک پلانٹ اس سے لیا, پھر دوسرا لیا. تو پلانٹ سے مراد جس پہ آپ کی پروڈکٹ کی پروڈکشن ہوتی ہے, وہ اس پلانٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا سر. یہ پلانٹ جو ہوتا ہے سنیکس کا, یہ جس پہ مطلب آٹومیٹک ہوتا ہے پلانٹ, جس میں ہم نے جسٹ جو انگریڈینٹس ہیں, جو بھی آپ سنیکس بنانا چاہ رہے ہیں, را مٹیریل آپ کہہ لیں, وہ اس میں ڈالنے ہیں, اس نے آٹومیٹک ساری ورکنگ کر کے تو آپ کو فائنل پروڈکٹ دے دینی ہے بنا کے. تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے کرم کیا, ہمارا یہ نام چلنے لگ گیا. لیکن ہماری ٹیسٹ تھی مارکیٹ میں ایک سسٹم تھا, ہم نے مارکیٹ میں ایک سسٹم یہ رکھا تھا کہ ہم نے کریڈٹ پہ کام نہیں کرنا ہے, تھوڑا کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے, ایڈوانس کیش پہ کرنا ہے. وہ کاروبار ہی نہیں ہے جو آپ لوگ کریڈٹ پہ کرتے ہیں. یہ میرے جو بھی بزنس مین جو بھی سٹارٹ کرتے ہیں کام نیا, ان کے لیے یہ ایک مشورہ ہے, ایک ایڈوائز ہے کہ اپنے کام کو بے شک شارٹ لیول پہ کریں, لیکن ایڈوانس پیمنٹ پہ کریں. جب کسی کسٹمر کی ایڈوانس پیمنٹ آپ کے پاس ہوگی, اب اس کو پتہ ہوگا کہ پیسے میرے لگے ہوئے ہیں, تو وہ اس چیز کو اس طرح سیل کرے گا, پین لے کے سیل کرے گا. اگر آپ اس کو اسٹاک بھیج دیں گے, جیسے آج کل بڑی بڑی کمپنیز کر رہی ہیں جن کے پاس انا پیسہ ہے, بے تحاشا پیسہ ہے, تو وہ اس طرح مطلب سیل نہیں کرتے. وہ کوئی ڈیمیج بن جاتا ہے, مارکیٹ میں آ جاتا ہے, کوئی اور مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. کسٹمر کو پتہ ہے کہ میرے تو پیسے لگے نہیں ہوئے ہیں, تو میں بیچوں یا نہ بیچوں, کمپنی نے اس کو ریٹرن لے لینا ہے. تو میں یہ اس چیز کو میں نے پریورٹی دی کہ ایڈوانس پیمنٹ میں میں نے کام سٹارٹ کیا. ایڈوانس پیمنٹ ہمیں آنے لگ گئی, مطلب ہماری کمپنی میں جو انویسٹمنٹ تھی لوگ کرنے لگ گئے, ہمارے پاس جو پیسوں کی سرکولیشن تھی وہ زیادہ ہونے لگ گئی. پھر ہم نے انہی پیسوں کو یوٹیلائز کیا, مشینری ایکسٹرا پرچیز کی, اور کام کو دن بدن ایکسٹینڈ کرتے گئے. یعنی جیسے آپ ایک سائیکل آپ کا بہتر ہوا, یہ ایک سرکل اچھا ہوا, اور آپ ایک ٹریک پہ چڑھ گئے, تو آپ نے ساتھ ہی بزنس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا. ہاں جی, بالکل ایسا ہی ہے. تو ادھر جب ہمارا پہلا جو سیٹ اپ تھا یہ تھا راولپنڈی میں, نصیر آباد آپ نے جگہ سنی ہوگی, وہاں پہ تھا. وہاں پہ ہمارا مطلب میرا مین کیریئر کا آغاز سٹارٹ ہو گیا, جب ہماری کمپنی رننگ میں آنے لگی, لوگوں کے آرڈر آنے لگے. ہمیں نہ دن کا پتہ ہوتا تھا نہ رات کا کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے. ہمارے پروڈکشن کیپیسٹی تھی 1500 کارٹن, 2000, ہمارے پاس 10-10 ہزار کارٹن کے آرڈر پینڈنگ میں پڑے ہوتے تھے, کہ یہ لوگ ہمارے پیچھے تھے, پیسے لے کے آفیسز میں آ جاتے تھے کہ بھائی ہمیں اسٹاک دیں, ہمیں دیں.
تو پھر میں نے اس کو مزید مشینری پرچیز کی. اسلام آباد میں ایک یونٹ بک رہا تھا, اس سے میں نے پرچیز کیا, وہاں پہ مزید کام کو ایکسٹینڈ کیا, اور آج یہ روات ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ یہ جاوید صاحب میرا انٹرویو لے رہے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارا اپنا ایک سیٹ اپ ہے. یہاں پہ الحمدللہ ہمارے پاس جیپنیز مشینز ہیں اور جرمنی کی مشینز ہیں. اس سے ہم اپنی پروڈکٹ کو مزید بہتر کر کے, مزید کوالٹی کر کے تو آگے مارکیٹ میں اس کو سیل کر رہے ہیں. 2 باتوں کا جواب دیجیے گا. ایک تو جہاں سے آپ نے کیریئر کا آغاز کیا, کبھی اتفاقاً وہاں سے گزرنا ہوتا ہوگا آپ کا, تو اس جگہ سے گزرتے ہوئے آپ کیا فیل کرتے ہیں اور کیا آپ کے ذہن میں ایک پوری مووی چلتی ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ 2.5 مرلے کا گھر تھا ادھر ویسٹیج والی سائڈ پہ. تو جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں, کیونکہ میں اسلام آباد پنڈی تو میرا ڈیلی آنا جانا ہوتا ہے, ساتھ فیملی ممبرز ہیں, فرینڈس ہیں, تو میں انہیں لازمی کہ بتاتا ہوں کہ یار میری پہلے فیکٹری یہ تھی. وہ اتنا امپریس ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ, مطلب اتنی ایسی جگہ پہ جہاں پہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے, تو وہاں سے آپ آج کس جگہ پہ ہیں. لیکن میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. میرے والدین کی دعائیں ہیں میرے ساتھ, میری والدہ ہیں میرے لیے دعا کرتی ہیں. وہ یہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا ہے جو ہے پڑھا لکھا تو ہے کوئی نہیں ہے, تو یہ کھٹوس ہے یہ, باقی مطلب پڑھ جائیں گے تو یہ رہ جائے گا پیچھے. اور ماشاء اللہ الحمدللہ میرا بھائی ہے, وہ سول انجینئر ہے. میرے جو کزنس جو تھے ہمارے ساتھ جوائنٹ فیملی میں, ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے, ایک میکینیکل انجینئر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور منظور تھا. مجھے اللہ پاک نے ایسی جگہ پہ بٹھا دیا کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے. وہ لوگ آج کل میرے سے پیچھے ہیں, مطلب جاب کر رہے ہیں جن کی 50-60 ہزار روپے سیلریز ہیں, اور آج تک اسی سٹیج پہ ہی ہیں جہاں پہ وہ آج سے 15 سال پہلے تھے. اچھا, اب یہ جس پریمسز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کتنی جگہ ٹوٹل؟ یہ تقریباً 3 کنال جگہ ہے اور 6 کنال کورڈ ہوئی ہوئی ہے. ہم نے اس کو 3 سٹوری پہ کنسٹرکشن کی ہوئی ہے, اور ماشاء اللہ بڑی خوبصورت. ہم نے یہ, میں نے اپنے جو میری خواہش تھی کہ میں اس کو اپنی بلڈنگ کو ایسے بناؤں گا, تو اللہ پاک نے مجھے ہمت دی, استاد دی, میں نے وہ اس کو اپنے مطابق بنایا. 2.5 مرے سے لے کے 3 کنال تک کے سفر میں اگر آپ والدین کے پاس بیٹھتے ہیں تو یا کزنز کے پاس بیٹھتے ہیں, وہ کزنز آپ کے جو اس وقت اسٹڈی میں آپ سے بہتر ہوتے تھے, تو وہ کیا ڈسکس کرتے ہیں آپس میں؟ پیرنٹس کیا کہتے ہیں اور وہ کزنز کیا کہتے ہیں, ذرا یہ تھوڑا سا بتائیے. کزنس تو ماشاء اللہ مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, میری مطلب بڑی مجھے داد دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے, آپ نے محنت کی ہے. میرا کزن ہے جو ڈنمارک میں ہوتا ہے, وہ جو سافٹ ویئر انجینئر ہے. میں بائک پہ جب جاتا تھا نا, وہ جب گاڑی میں جاتا تھا اپنے آفس میں, اور بائک میں دھول مٹی میں جاتا تھا, تو وہ کہتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے تمہیں دیکھ کے. میں نے کہا یار یہ تو اللہ پاک نے کا ایک نظام ہے. اب سب بندے ڈاکٹرز نہیں بن سکتے, سب بزنس مین نہیں بن سکتے, سب منسٹرز نہیں بن سکتے. اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ ہر بندے کو اللہ پاک نے کس جگہ پہ لے کے جانا ہے. تو مجھے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, میرے سے مطلب جیلسی ایسے کوئی نہیں ہے. تو ماشاء اللہ میرے ساتھ خوش ہیں, ٹھیک ہیں سب, اسی طرح ہماری گپ شپ ہوتی ہے, ملتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ میری فیملی میں جو اس ٹائم میں سب سے نکھٹو تھا, اور آج میں سب سے الحمدللہ اسٹرانگ ہوں. والدین کی دعائیں تو ہو گئی, آپ کی محنت بھی ہے, اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس کی کوئی اسٹریٹجیز ایسی یا ٹیکنیکس جو یوز کرنے سے آپ بزنس میں اتنا آگے آئے, اور وہ چیز آپ نے کانسٹنٹ اپنے مزاج میں رکھی ہوئی ہے, بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اس کے اوپر چل رہے ہیں, وہ ایک آدھ ایسا کوئی آڈینس کو بتائیں جس پہ عمل کر وہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ امپرومنٹ لا سکتے ہیں. دیکھیں, آپ نے نیٹ سے چیز دیکھ کر اس پہ امپلیمنٹیشن کیا, اور لوگ اگر آپ کی بات سنیں گے جو کہ آپ کے ساتھ گزر چکی ہوئی ہے, آپ بیتی ہے, تو اس پہ عمل کر کے ہو سکتا ہے ان کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو وہ ذرا بتائیں ہمیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا ویژن رکھیں کہ آپ نے جانا کس جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس امید ہونی چاہیے کہ مطلب آپ نے اس چیز کو کرنا ہی کرنا ہے. امید نہیں چھوڑنی چاہیے انسان کی. اس میں جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ٹینشنز آتی ہیں, ہرڈلز آتی ہیں, لیکن آپ نے ہوپ نہیں چھوڑنی کہ آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. تو باقی اپنے کام سے سنسیئر ہوں, ٹھیک ہے, اور کوئی آپ کا ورکر ہے اسے زیادتی نہ کریں, اس کا حق اسے ٹائم پہ دیں, اپنے والدین کی خدمت کریں. میں تو کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرے پیرنٹس ہیں, میرے والدین ہیں جو میرے لیے دعا کرتے ہیں, اور ابھی بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور میری ایک نانی جان, اللہ پاک انہیں لمبی زندگی دے, کہ وہ پورے خاندان میں سب سے زیادہ میرے سے پیار کرتی ہیں. اور وہ ابھی بھی مطلب میں جب جاتا ہوں تو مجھے اس طرح ملتی ہیں کہ جیسے میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ مجھے گود میں اٹھایا ہوا. ان کی دعائیں ہیں, میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں.
تو بس میں یہی کہوں گا کہ اپنے والدین کا دل نہ دکھائیں, ان کی دعا لیں تو, اور محنت کریں دل لگا کے, تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. ناظرین, جب جمیل صاحب جاب کرتے تھے تو ان کے ساتھ ایک ان کے کلیگ ہوا کرتے تھے, وہ آج اسی فیکٹری میں جب سے جمیل صاحب نے بزنس شروع کیا ہے تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے. تو ہم ان سے بھی تھوڑی سی پوچھیں گے کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں. جی ناظرین, جیسے کہ جمیل صاحب نے بتایا کہ 2 کلیگس ان کے ساتھ جاب کیا کرتے تھے, آج وہ اسی فیکٹری میں ان کے ساتھ موجود ہیں. تو ہمارے پاس تشریف فرما ہیں شوقی صاحب, تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا ماضی میں جمیل صاحب کے ساتھ کیسا وقت گزرا اور یہ ان کے پاس کیسے آئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, ٹھیک ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کب آپ نے جاب کی ہے جمیل صاحب کے ساتھ؟ میں 2010 میں انہیں جوائن کیا تھا, لیکن ہماری دوستی تھی پہلے, اور پھر ہم نے گولڈن میں اکٹھے کام کیا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک فیکٹری آن کی, انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ کام کریں, تو ہم نے وہاں سے جوائن کیا ہے, اور الحمدللہ وہ 2010 سے لے کر اب 2020 ہو گئے ہم اکٹھے ہیں. کولیگس, دوست اور باس, تینوں بڑی الگ الگ چیزیں ہیں, تو ان میں کیا فرق محسوس کیا آپ؟ دیکھیں, پہلے تو دوستی ہے, ٹھیک ہے, باس اپنی جگہ ہے, جب کام ہے تو کام ہے, ٹھیک ہے, تو باقی دوستی ہماری اچھی ہے. مزاج میں کوئی فرق آیا ہے ان کے؟ فرق تو لازمی ہے. دیکھیں, جب دوستی کے ہوتا ہے ایک وہ اور ہوتا ہے. نہیں, جب جاب کرتے تھے کولیگس سے آپ, اس وقت ان کا مزاج اور تھوڑا سا پیسہ زیادہ ہے تو انسان ہوتا ہے نا, تھوڑا سا مزاج چینج ہو جاتا ہے. وہ چیز نہیں. آجزی سیم ہے, آجزی پہلے سے بھی زیادہ آ گئی ہے. وہ اسی طرح ہی ہے. وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ چینجز نہیں ہیں, وہ سیم ٹو سیم ہے. جیسے ہمارے ساتھ شروع میں تھے ویسے ہی اب بھی ہیں. آج بھی یعنی کاروبار تو ہے ہی ہے نا, لیکن کولیگس کے ساتھ جیسے ان کا ایٹیٹیوڈ تھا وہی آج آپ کے ساتھ؟ سیم ہے, بلکہ اس سے اچھا ہی ہوگا, کیونکہ ایک ٹائم ہو گیا, زیادہ ہو گیا, اس وجہ سے اب تو بہت اچھے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. جی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم صاحب, تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم وسیم صاحب. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے گا, جمیل صاحب نے آپ کا تعارف کروایا بھی انٹرویو کے دوران کہ آپ اکٹھے جاب ہی کرتے رہے ہیں, اور اس کے بعد کسی جگہ پہ آپ کو مارکیٹ میں ملے تھے, آپ شاید بسکٹ کی سیلز کا وہ کام کر رہے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے آپ کو ہائر کیا اور کہا کہ جی میرے پاس آ جائیں, کیسے ہی ہے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. مجھے ملے تھے, یہ مارکیٹنگ کر رہے تھے یہ, اور میں بسکٹ کی سیل کر رہا تھا, تو وہاں پہ یہ ملے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں میرے پاس جاب کریں, ویکینسی ہے. تو میں نے بولا ٹھیک ہے, سوچتا ہوں 2-3 دن. پھر اس کے بعد پھر ان کو فون کیا, کانٹیکٹ کیا. ایمانداری سے ایک بات بتائیے گا, بڑا ایک ذاتی سا سوال ہے کہ رات کو تنہائی میں بندہ جب گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, یہ لیٹا ہوتا ہے, تو ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ جی ہم اکٹھے جاب کرتے تھے اور یہ ماشاءاللہ کہاں کے کہاں نکل گئے ہیں, اور میں آج وہیں پہ ہوں, یا میں ان کے پاس نوکری کر رہا ہوں, تو مجھے بھی کسی جگہ پہ پہنچنا چاہیے. کیسا کبھی خیال آیا ان کو دیکھ کر؟ یہ مثبت سوچ کی بات کروں, نیگیٹو سوچ کی بات نہیں کر رہا. نہیں, ایسا خیال کبھی نہیں آیا. ہمیشہ دعا کی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا دیا, اور ان کے ساتھ ہم بھی ساتھ میں ہی ہیں ان کے. کوئی ایسا خیال کبھی نہیں آیا. اچھا, اب آپ کے باس ہیں, اس وقت کولیگ تھے یا دوست تھے, تو اب ان کے کوئی بیہیویئر میں فرق ہے, یہ پہلے جیسا سیم ہی ہے؟ نہیں, پہلے جیسا سیم ہی ہے میرے ساتھ, تو کوئی فرق نہیں آیا آج تک. جیسے پہلے تھے ویسے ہی ابھی ہیں. نہیں, وہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے اور سیٹھ بن جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا شاید آتا ہو, تو وہ عاجزی ہے یا کچھ تبدیلی آ گئی ان کے اندر؟ کچھ لوگوں میں آتا ہے غرور, لیکن میں نے ان میں نہیں دیکھا غرور ابھی تک. میرے ساتھ تو ویسے ہی ہیں, اور باقی امپلائیز کے ساتھ بھی میں نے دیکھا نہیں ہے کبھی کہ ایسے کیا ہو انہوں نے. وہ پھر جو مثال بنی ہے کہ جھکے کو پھل زیادہ لگتا ہے, وہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ آج بھی اپنا ماضی یاد رکھتے ہیں کہ میں ایسے جاب کرتا تھا, اور اس مراحل سے گزر کے جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں انہوں نے بھی جاب کی ہے, اور اکٹھے آپ نے کیا ہے. پھر جتنے فیکٹری میں اور لوگ, لیبر کتنے لوگ ٹوٹل ہیں سارے اسٹاف کے ملا کے, آفیشیل آپ کے اور مارکیٹنگ کے اور پروڈکشن کے ٹوٹل؟ یہ 150 کر لیں, 150 پلس. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر 150 لوگ ڈیل کر رہے ہیں وہ, اور سب کے ساتھ ان کا حسن سلوک ویسے ہی ہے, تو کیونکہ وہ خود اس مرحلے سے گزر کے آئے ہوئے ہیں, اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کے اندر وہ تبدیلی نہیں آئی, کیونکہ وہ خود زیرو سے سٹارٹ انہوں نے کیا ہے. یہی ہے کوئی اور وجہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی کہہ لیں, کیونکہ زیرو سے سٹارٹ کیے, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ
کس طرح کی انسان میں کیا سوچ ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے اس کے ساتھ چلنا ہے اس ٹائم. تو سم ٹائم سختی کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں، ذاتی طور پہ نہیں. کام کے لحاظ سے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے تو ضرور سختی کرتے ہیں. جی بہت شکریہ وسیم صاحب، بہت مہربانی، تھینک یو. جی جمیل صاحب، جیسے کہ ابھی ہم نے وسیم اور شوکت صاحب سے انٹرویو کیا ہے اور بات چیت کی ہے، تو اب آپ سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے ملے، کوئی مارکیٹ میں ملے یا آپ کا کانٹریکٹ تھا یا آپ کے کلیگ رہے ہیں تو آپ نے دوبارہ ان کو اپنی فیکٹری میں ساتھ رکھا؟ جب میں پہلے جس کمپنی میں جاب کرتا تھا نا، تو میں جب آرڈر ٹیکر تھا تو وسیم مجھے ملا ادھر پنڈی کا ایک ایریا، وہاں پہ یہ بائک پر بسکٹ سیل کر رہا تھا. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ مطلب اتنا محنتی بندہ ایسے کر رہا ہے، اس کا حولیات دیکھ کے. تو مجھے اس ٹائم ورکرز کی بھی ضرورت تھی. میں نے اس کمپنی کے لیے میں کام کر رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے کچھ لڑکے رکھنے ایسے ہی آرڈر ٹیکرز. میں نے اس بندے کو آفر دی، میں نے کہا یار آپ آ جائیں میرے پاس. کہتا سر میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا. تو یہ بات ہے تقریباً 2004 کی بات ہے. 2004 سے لے کے آج 2020 ہو گیا. وہ بندہ آج ماشاءاللہ میرے ساتھ ایسے سنسیئر ہے کہ جیسے میرا اپنا سگا بھائی ہوں. ایسے شوکت ہو گیا، وسیم، دونوں جو بھی ہیں. تو میں فیکٹری سے اگر باہر بھی ہوتا ہوں، باہر کے کام ہوتے ہیں تو میں ان پہ فیکٹری میں ان پہ پوری چھوڑی ہوتی ہے. مجھے کوئی ذرا بھی 1 روپے کی ٹینشن نہیں ہے کہ یہ 1 روپیہ آپ بھی آگے پیچھے کریں گے. تو ماشاءاللہ آج میرے ساتھ ہیں وہ. ابھی انٹرویو ان کا ہوا ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا ان کے ساتھ. جمیل صاحب، کوئی ایسا ایک کمپریہنسو اور جامع پیغام دیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے کہ جو ان کے دل کو چھو جائے. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو ایک بتا دوں. ایز اے مسلم ہم الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور تو میری یہ عادت تھی، جب میں بھی صبح جب بھی کام پہ نکلتا ہوں یا نکلتا تھا، آج سے جب سے میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے، تو درود شریف پڑھنا، یا خالق ہو، یا رزاق ہو، یا غفور، یا رحیم. تو درود شریف آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ پہ نا رحمتیں نازل کریں گے. تو میں سب جتنے بھی میرے بھائی ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں میرا یہ پروگرام، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی صبح کام پہ نکلیں تو لازمی اس عمل کو دہرائیں. آیت الکرسی پڑھیں. گھر والوں کو نکلتے ٹائم خدا حافظ کہہ کے نکلیں، ماں سے دعا لے کے نکلیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے راہیں لازمی کھول دیں گے. اجمیر صاحب، آپ نے بار بار ذکر کیا پیرنٹس نے آپ کا پریکٹیکلی فزیکلی ساتھ دیا، فائنانشلی ساتھ دیا اور دعاؤں میں بھی، تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا، پیرنٹس تو اس دنیا میں ایک سب سے بڑی نعمت ہے، پہلے تو یہ ہے. دوسرا میرے والد صاحب ہیں جو بہت ہی ہارڈ ورکر ہیں. بہت ہی پہلے ایک فارما کی کمپنی میں جاب کر رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ کمپنی ہماری گرو کر رہی ہے تو انہوں نے مطلب مجھے ٹینشن ہوتی تھی بہت زیادہ کام کی، تو کبھی والد صاحب پھر میرا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، شام کو اکثر آتے تھے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہی آ جائیں، اسی کمپنی کا حصہ بن جائیں. تو کمپنی بننے کے 3 سے 4 سال کے بعد انہوں نے اس کمپنی کو جوائن کر لیا. اور ماشاءاللہ میں ان کو سب کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ انہوں نے دن رات میرے ساتھ مل کے ایک کر دی ہے. مطلب کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اب جا رہا ہوں گھر، مطلب میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے ہر وقت. اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ کہ آج بھی وہ میرے ساتھ ہیں. اللہ پاک انہیں لمبی صحت دے، زندگی دے، اور اللہ پاک سب کے والدین کو ایسے ہی سدا سلامت رکھے. تھینک یو. ناظرین، پوری گفتگو کے اندر ایک کہ سب سے پہلے والدین اور آپ کے جو بزرگ ہیں ان کی دعائیں. دوسری بات جمیل صاحب نے کی کہ ڈائریکشن آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک ویژن ہو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کہاں تک جانا چاہتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ نا امید نہیں ہونا، ہوپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، اور محنت دل لگا کر کرنی ہے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے جاوید کمینہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.